الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں. جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے. سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سہروردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی. خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدہ کا جو مصداق ہے، رکعن سجدہ کا جو مصداق ہے. کرم اللہ وجہ جن کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اللہ کا قرآن ہے. قابل ذی وقار دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج 13 رجب المرجب ہے. تاریخی روایات ہیں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی حضور کے داماد شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے. پروردگار عالم نے تمام ہی صحابہ اکرام کی جماعت بڑی عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. منتخب شدہ لوگ تھے، ان کا انتخاب خود اللہ نے فرمایا. پروردگار عالم نے تمام صحابہ کو من جملہ بڑی عظمتیں عطا فرمائی. اللہ نے قرآن میں سب کے لیے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، تمام صحابہ یہ متقی لوگ ہیں، تمام صحابہ دونوں جہان کے کامیاب ہیں، تمام صحابہ کا ایمان پکا سچا کھرا، تمام صحابہ کے ایماندار ہونے کی گواہی اللہ نے عطا فرمائی. بالآخر اللہ نے کئی مقام پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجھ سے راضی، میں اللہ ان سے راضی. تمام صحابہ اکرام بڑے عظیم لوگ، لیکن پھر اللہ نے ایک ایک صحابی کو الگ الگ
ان کی قربانییں، صحابہ کی قربانییں، ان کی دین کے لیے خدمات اور ان کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تمام صحابہ کو الگ الگ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ فرمایا والذین معہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تمام صحابہ حضور کے ساتھ رہے، لیکن جو ساتھ، جو رفاقت، جو معہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، مکہ میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ۔ اسی لیے فرمایا والذین معہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑا سخت۔ سارے صحابہ بڑے سخت تھے، سارے صحابہ چاہتے تھے کہ کفر کا نام و نشان مٹ جائے۔ تمام صحابہ نے اپنی جانیں قربان کرنے کی کوششیں کی، لیکن جیسا کفر پر سخت عمر فاروق تھا ویسا کوئی اور نہ تھا۔ اشداء علی الکفار، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے میٹھے، آپس میں بڑے پیار و محبت والے۔ تمام صحابہ میں یہ عظمت تھی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے میٹھے مزاج والے تھے۔ اللہ نے ان کو مزاج میں بڑا اخلاق، بڑی حیا، بڑی چاشنی عطا فرمائی۔ اور پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرما دیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہاں رکعا سجدا سے مراد یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ رب کائنات نے اور عظمتیں بھی بڑی عطا فرمائی، لیکن جو رکوع سجدے حضرت علی المرتضی کے تھے، اور لوگوں جن کے رکوع اور سجدوں کی، جن کی عبادات کی رب کائنات قرآن مجید میں عظمت بیان کرے، رب کائنات تعریفیں بیان کرے، ذرا تصور میں لاؤ اس شیر خدا کے رکوع کیسے ہوں گے، سجدے کیسے ہوں گے۔ فرمایا رکعا سجدا، بڑی عاجزی کے ساتھ رب کائنات کی عبادات کو کرنے والے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے عبادات بجا لانے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس حصے سے مراد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور اگلا حصہ تراہم رکعا سجدا سے آگے رب کائنات نے جو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد تمام کے تمام صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ سب ہی جماعت صحابہ اکرام یہ آپس میں بڑے میٹھے تھے، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، سارے نبی پر اپنی جان کو فدا کرنے والے تھے، سارے کے سارے نمازی تھے، سب کے سب عبادت گزار تھے، سب ہی اپنے رب کا فضل تلاش کرنے والے تھے۔ یہی وجہ رب کائنات نے اعلان فرما دیا اور میرے محبوب نبی اپنے صحابہ کو بتلا دو، انہوں نے میرے دین کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کائنات نے
امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں عطا فرمائی. جسے نبی کا داماد بنایا ہو، آج کے جملوں میں ترجمانی کروں، جو صحرا باندھ کے امام الانبیاء کے دروازے پہ آیا ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. اور وہ شہزادی حضور نے عطا فرمائی جس کو فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے دل کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بِضْعَةً مِّنِّی، اپنا جگر کا ٹکڑا شیر خدا کو عطا فرمایا. پروردگار عالم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عظمتیں، فضیلتیں عطا فرمائی. وقت مختصر ہوتا ہے، صرف 3 عظمتوں کی بات کروں گا. ان کی بہادری، حالانکہ جسامت کے ذرا کمزور، قد کے ذرا چھوٹے، بہت چھوٹے نہ تھے، لیکن عام عرب کے لوگ بڑے وسیع قد و قامت والے ہوتے تھے، لیکن ان کے مابین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا چھوٹے قد کے تھے. قد چھوٹا، جسامت میں بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو طاقتور ایسا بنایا تھا کہ بڑوں بڑوں کے چھکے چھٹوا دیے. دوسری عظمت آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. وَعَلِيٌّ بَابُهَا، یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے علم پر بڑی ہی گہری دسترس حاصل تھی. قرآن کے علم پر اور حدیث کے علم پر. بعض اوقات حالانکہ تمام صحابہ بڑے علم والے، بڑے ذہین، جو حضور کے ایک ایک ارشاد کو حفظ کر لیا کرتے، یاد رکھا کرتے تھے، ان کا حافظہ کتنا ہوگا. لیکن بعض اوقات کئی موقع ایسے آئے، بڑے بڑے جید صحابہ کو وہ بات یاد نہ رہی جو انہوں نے یاد دلائی. ان کا علم اور علم کے پیش نظر ان کے فیصلے. اور پھر وقت رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ تھے غریب، غربت اتنی کہ ان کی پرورش خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. حضرت علی کے والد، اولاد زیادہ تھی، آمدن کم تھی، کمائی تھوڑی تھی، پورا نہیں ہوتا تھا. حضرت علی کو حضور نے لے لیا تھا کہ ان کی پرورش میں کروں. غریب اتنے ہیں، لیکن غربت میں جو انہوں نے سخاوت کے دریا بہائے، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت پر. اس کے علاوہ بھی بے شمار عظمتیں اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اتنے عظیم انسان تھے کہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. ایک سپارہ نہیں، ایک قرآن روزانہ پڑھنا، ایک قرآن روزانہ پڑھنا. میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، واقعات میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے عبادات میں مشغول ہو جاتے، اس کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھتے، کچھ کھانا وغیرہ کھا کر بعض اوقات کچھ بھنے ہوئے جو یا چنے ساتھ لے لیا کرتے تھے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے، تلوار ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، سارے دن سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد بھی کرتے رہتے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے. تلاوت کرتے کرتے شام کو جب اپنے گھر واپس آتے، پورا قرآن ختم کر چکے ہوتے تھے.
پروردگار عالم نے انہیں بڑی بہادریاں عطا فرمائی تھی۔ احد کا میدان لگا ہوا ہے، احد کا میدان سجا ہوا ہے۔ اس سے قبل نبوت کے زمانے میں پہلی جنگ بدر لڑی گئی۔ صحابہ اکرام غریب بڑے ہیں، صحابہ اکرام کمزور بڑے ہیں، صحابہ اکرام کے پاس تلواریں کوئی نہیں، سواری کے لیے سواریاں کوئی نہیں، اونٹ کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں۔ کتنے صحابہ پیدل چل کے میدان جنگ کی طرف، بدر کی طرف گئے ہیں، لیکن رب کائنات نے بدر والوں کی مدد فرمائی، فرشتوں کا نزول ہو گیا۔ 1000 فرشتہ اللہ نے نازل کر دیا جو صحابہ کی طرف سے لڑے۔ انہوں نے مل کر، صحابہ اور فرشتوں نے مل کر بڑے بڑے سرداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد احد کی جنگ لڑی گئی۔ اس میں کفار مشرکین مل کر بڑی طاقت بنا کر کے لائے، بڑے بڑے جنگجو تیار کر کے لے کر کے آئے۔ انہی جنگجوؤں میں، انہی بہادروں میں ابو سعد ایک آدمی ہے، آ کر کے للکارنے لگا، او مسلمانوں، تم میں کوئی مرد میدان ہے تو آ جائے، کوئی جوان ہے تو آ جائے۔ کوئی بھی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہر آدمی جانتا ہے ابو اسد بڑا جنگجو آدمی ہے، بڑا جاندار پہلوان آدمی ہے، اس کے مقابلے میں کون اترے؟ اس نے دوبارہ للکارا، کیا تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بدر میں کہا کرتے تھے ہمارے جنت میں گئے، تمہارے جہنم میں گئے؟ آؤ، جو جنت میں جانا چاہتا ہے میں اس کو جنت میں پہنچا دوں، جو مجھے جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے میرے مقابلے میں آ جائے۔ صحابہ خاموش ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا جنگجو، بڑا پہلوان تھا، اس کو جنگ کا ہنر حاصل تھا، لڑنے کا ہنر حاصل تھا۔ صحابہ خاموش، کیا کرے؟ اس نے جب یہی باتیں تیسری مرتبہ للکاری نا، کیا تم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ بدر میں جب جیت ہوئی، خود حضور نے بھی فرمایا تھا کہ ہمارے جنت میں گئے جو شہید ہوئے اور ان کے جہنم میں جل رہے ہیں۔ وہ بدر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے سردار۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہی للکار کر دی، کوئی تم میں مرد میدان نہیں ہے، کوئی تم میں جوان نہیں ہے، کوئی میرے مقابلے کی جرت نہیں رکھتا، کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا، کوئی ہمارے لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میدان میں اتر آئے۔ صحابہ روکتے رہے، او علی المرتضی تو اس کی بہادری کو نہیں جانتا، اس کی جان اور پہلوانی کو نہیں جانتا۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا پھر یہ بھی مجھے نہیں جانتا، میں نے حضرت فاطمہ کا، میں نے امام الانبیاء نے مجھے حضرت فاطمہ عطا فرمائی ہے، یقیناً میرے اندر کوئی گن ہے، کوئی خاص بات ہے تو مجھے عطا فرمائی ہے، لہذا میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اکیلا تنہا جا کر اس سے لڑائی کروں گا۔ میدان میں اتر کر ایک ہی وار کیا، اس کی ٹانگ کاٹ کے رکھ دی، نیچے گر گیا۔ جو ہی وہ نیچے گرا وہ رحم کی اپیل کرنے لگا، میرے اوپر رحم کرو، اپنے رب کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی المرتضی نے اسے وہیں چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا علی زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ ٹانگ کٹ گئی، نیچے گر گیا، ایک ہی تلوار کافی تھی، زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ چلنے کے قابل تو رہا نہیں، اس کا غرور تکبر تو میں نے خاک میں ملا ہی دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے توکل پر۔ لیکن جو ہی وہ نیچے گرا، ایک تو اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی، اور دوسرا میں نے جب اس کی ٹانگ کاٹی، نیچے وہ گرا، اس کا سطر کھل گیا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا آگے جانا، میں نے اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، جو بنے گی سو بنے گی، کوئی اور اس کا کام کر دے گا۔ لہذا جب اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی، میرے دل میں آیا اللہ نے خود فرمایا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، میں آسمان والوں پہ رحم کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ایک اور موقع آیا یوں ہی میدان جنگ میں. عمر ابن عبد ود یہ بھی بڑا پہلوان تھا. اس نے بھی یوں ہی للکارا کہ ہے کوئی مرد میدان آئے میرے مقابلے میں. صحابہ کمزور ہیں. یاد رکھنا صحابہ نے کمزوری میں ہی قربانیاں دی ہیں, کمزوری میں ہی جانیں قربان کی ہے, کمزوری میں ہی میدانوں میں اترے. ایک جنگ تو ایسی ہے صحابہ کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں, گرمی شدید ہے. اللہ اکبر. عمر ابن عبد ود نے پکارا, ہے کوئی مجاہد, ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ صحابہ خاموش ہیں. امام الانبیاء بھی اس جنگ میں شریک ہے. اس نے جب للکارا نا, شیر خدا کھڑے ہو گئے. حضور نے پکڑ کے بٹھا لیا, علی عمر ہے, عمر عمر. کیونکہ مشہوری تھی تلوار کے ایک وار سے 10 آدمیوں کو یہ کاٹ کے رکھ دیتا تھا. اتنی تیز تلوار لے کے میدان میں آتا تھا. عمر بن عبد یہ مشرکین کا سردار پہلوان تھا, 10 لوگوں کو یوں کاٹ کے رکھ دیتا تھا. حضور نے پکڑا, علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اس نے پھر للکارا, اور تم جو کہتے تھے کہ ہمارے مرنے والے جنت میں جاتے ہیں, اب کسی نے جنت میں نہیں جانا. حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا, علی بیٹھ جا, عمر ہے, عمر عمر ابن عبد ود کاٹ کے رکھ دے گا, بیٹھ جا. حضرت علی بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی للکار کر دی, ہے کوئی مرد مجاہد, ہے کوئی تم میں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, میرے مقابلے میں آ جائے, میں اس کو جنت میں بھیج دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے. میرے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی نے اب تو تلوار باہر نکال لی, کھڑے ہو گئے اور عرض کر دی, اللہ کے نبی مجھے اب روکیے گا نہیں, دیکھی جائے گی. میں اللہ کا توکل کرتا ہوں, توکل علی اللہ, میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. دعائیں آپ کی ہوں گی, کرم میرے اللہ کا ہوگا. حضرت علی المرتضی سواری پر سوار ہو کر اس کے قریب چلے گئے اور جا کر کے کہنے لگے, او عمر تجھے اپنی بہادری پہ بڑا ناز ہے, تجھے اپنی جواں مردی پہ بڑا ناز ہے. یاد رکھنا میں آ گیا ہوں, میں تیرے مقابلے میں آ گیا ہوں. اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تیری تلوار مجھے جنت میں نہ پہنچا دے یا میری تلوار تجھے جہنم میں نہ پہنچا دے. اس نے ایک بڑا زوردار وار کیا جس کو حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ روکا. ڈھال کے اندر اس کی تلوار پھنس گئی, اس نے جو کھینچی ڈھال بھی ٹوٹ گئی. اب کوئی بچنے کا سہارا نہیں رہا. اللہ کی شان, حضرت علی المرتضیٰ نے موقع پاتے ہوئے اپنی تلوار سے ایک وار کیا اور اس کی بازو یہاں سے کاٹ کے رکھ دی. علماء نے لکھا ہے یوں اس کا خون بہتا تھا جیسے کوئی بیل ذبح کر دیا ہو. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اپنے سے بڑے قد والوں سے, اپنے سے زیادہ جان والوں سے شیر خدا لڑتے کیسے تھے, اور یوں نکل کر جاتے تھے جیسے شیر اپنی کچھار سے نکل کے اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے جاتا ہے. مرحب نے بھی یوں ہی پکارا تھا نا کہ خیبر مجھے جانتا ہے, خیبر میری جوانی کو جانتا ہے, آئے کوئی میرے مقابلے میں. ایک صحابی گئے, ایک ہی وار میں مرحب نے کاٹ کے رکھ دیا, شہید ہو گئے صحابی. پھر للکارا, ہے کوئی؟ اللہ اکبر. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور فرمایا, میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, حیدر. علی المرتضیٰ ہوں میں, اور امام الانبیاء مجھے شیر خدا کہتے ہیں, آجا میرے مقابلے میں. کچھ روایات تو یہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے وہ قد میں ڈبل تھا, اتنا جاندار پہلوان تھا وہ. مرحب. مقابلے میں آئے,
ایک دو حملے جو اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے ہوئے، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کون میرے مقابلے میں آ گیا۔ بالآخر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ جو بہت بڑا تھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے 7 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو پلٹنے کی کوشش کی، ہم 7 لوگوں سے وہ نہیں اٹھایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اکیلے وہ دروازہ اٹھا کر اپنی ڈھال بنائی، لڑائی میں مصروف ہو گئے، ایک ہی وار جا کر مرہب پر کیا، 2 ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا۔ پروردگار عالم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جذبہ عطا فرمایا تھا، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب امام الانبیاء نے شیر خدا فرما دیا کہ یہ اللہ کا شیر ہے، پھر اللہ کے شیر کبھی کسی سے ہارا نہیں کرتے، کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتے۔ رب کائنات نے اپنے شیر کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، ایسی جرت عطا فرمائی تھی، جس میدان میں اترتے تھے صفے چیرتے چلے جاتے تھے۔ یعنی منفرد بات یہ ہے، باقی صحابہ بھی دلیر تھے لیکن طاقتور بھی تو تھے، قد و قامت والے بھی تو تھے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں بھی چھوٹے ہیں، صحت میں بھی اتنے طاقتور نہیں ہے، اس کے باوجود جرت، بہادری، طاقت اتنی کہ اپنے سے بڑوں سے لڑ جاتے اور چیر کے رکھ دیتے۔ پروردگار عالم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ کتنا علم ہوگا انہیں قرآن کا کہ جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، ایک قرآن کا ختم روزانہ کرتے ہوں۔ پھر حضور نے خود فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، علی کے فیصلے، علی جیسے فیصلے کون کر سکتا؟ کبھی کوئی فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیا، اور جب فیصلہ کیا دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، یا اپنے دور میں جو بھی فیصلہ کیا، دیکھتے ہوئے لوگ حیران ہو کے رہ گئے کہ کہاں سے بات نکالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت علی المرتضیٰ کسی گلی سے، راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک لڑکا ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اور وہ پکار رہا ہے اے علی مجھے بچائیے میں بے قصور ہوں، مجھے بچاؤ میں بے قصور ہوں۔ فرمایا بھی ٹھہر جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ پولیس والوں نے بتایا کہ اس نے قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنے کا عدالت نے آرڈر دے دیا ہے، عدالت نے آرڈر دے دیا، ہم قتل کرنے جا رہے ہیں، قتل کا بدلہ قتل۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے لیکن میں بے قصور ہوں۔ اللہ اکبر، قتل بھی کیا، بے قصور بھی، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا فیصلہ کیجئے، میری بات سن لیجئے۔ دوبارہ سے اجازت لے کر حضرت عمر سے، دوبارہ سے حضرت علی سے فیصلہ کرایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتلا واقعہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اس نے اپنے مالک کو، آقا کو قتل کیا، جس کا یہ غلام تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا بالکل قتل کیا ہے لیکن میں بے قصور ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، قتل بھی مانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ذرا بتلا کہ تو نے قتل کیوں کیا، بے قصور کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا جس کا میں غلام تھا وہ میرا مالک تھا، وہ لوٹی فعل کیا کرتا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدعملی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ بھی وہ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اپنی عزت آبرو کو بچاتے ہوئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے اس کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے تیرے پاس کوئی گواہ؟ کہنے لگا
میرے پاس کوئی گواہ یعنی کوئی اور موجود ہوتا تو میں اس کی مدد سے اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا، میں قتل کیوں کرتا؟ میرے پاس گواہ کوئی نہیں، لیکن میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ میری عزت لوٹ لینا چاہتا تھا، وہ برائی کیا کرتا تھا، میں نے اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے تو نے کب قتل کیا؟ کہاں گیا کہ کل قتل کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لے جاؤ، ابھی اس کو قصاص میں قتل نہ کرو بلکہ جیل میں بند کر دو، 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن کے بعد میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قید کر دیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت علی مقتول کے ورثاء کو بھی لائے، پولیس کو بھی لائے، کہا کہ بتاؤ اس آدمی کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ فرمایا قبر کھولو۔ قبر جب کھولی گئی سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قبر کے اندر لاش نہیں ہے، قبر خالی ہے، قبر خالی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بند کر دو، بند کر دی۔ بلایا گیا، عدالت لگی، فیصلہ لکھ دیا کہ یہ لڑکا بے قصور ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگ حیران، اے علی یہ کیسا فیصلہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او لوگو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جو آدمی لوتی فعل کرتا ہو، لڑکوں کے ساتھ برائی کرتا ہو، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپنے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن اس کی اس بدعمالی کی وجہ سے رب کائنات 3 دن کے اندر یہاں سے اس کی میت نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، تاکہ جو گناہ جو سزا ان کو مل رہی ہے وہ ان کو بھی ملتی رہے۔ اسی لیے میں نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، 3 دن میں پتہ چل جائے گا وہ یہ عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لہذا اس کی میت غائب ہے، پتہ چل گیا کہ وہ اس عمل کا مرتکب تھا، یہ لڑکا بے قصور ہے، آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا نا اس کو، یہ فیصلہ ہوا، ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں، جب انہیں پتا چلا علی کو بوسہ دیا، محبت سے گلے لگایا اور کہنے لگے علی لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ اس لڑکے کو ناجائز غلط قتل کر دیا جاتا قصاص میں، اگر علی یہ فیصلہ نہ کرتے عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی امیر المومنین میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، تو اس کا تو یہ جرم میرے سر پہ آنا تھا، لہذا اے علی تیری مہربانی، تو نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع اور آیا، بے شمار واقعات ہیں۔ ایک لڑکے کو لے کے جا رہے ہوئی سزا دینے کے لیے، کیا کہ یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، اس نے تہمت لگائی کسی عورت پر کہ وہ عورت میری اماں ہے، میری ماں ہے۔ جو جھوٹی تہمت لگائے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، تو لہذا اس کو 80 کوڑوں کی سزا دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکا پکار کر کہنے لگا علی مجھے بچاؤ، میری بات سنو، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری اماں ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس کے بھائی بھی ساتھ ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی میں اس کی ماں کیسے ہو سکتی ہوں، میری تو شادی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے میرا بیٹا۔ لوگ حیران، وہ قسم کھاتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، وہ قسم کھاتی ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ لوگ حیران کیا کریں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آؤ پھر فیصلہ میں کرتا ہوں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے بار بار پوچھا، اس نے قسم کھا دی کہ یہ میری اماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن وہ عورت بھی، اس کے بھائی بھی کہنے لگے نہیں، جب ہم نے اپنی بہن کی شادی نہیں کی، جب ہماری بہن کی شادی نہیں ہوئی، لہذا اس کی اولاد کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ عورت بھی کہنے لگی میری اولاد کہاں سے آ گئی جب میری شادی نہیں ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا پھر میں جو فیصلہ کروں گا کیا تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل منظور ہے۔ حضرت علی نے 2 اور آدمیوں کو بھی بلا لیا، ان کو قریب کر کے کہا تم دونوں گواہ ہو جاؤ، 500 درہم کے عوض میں نے اس لڑکے کا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ عورت کی بازو پکڑ کے اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ لڑکا لے کر جب چلنے لگا، وہ عورت پکار اٹھی اے علی، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نکاح ممکن کوئی نہیں۔ فوراً سب کو پتا چل گیا واقعی یہ عورت اس کی اماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا او اللہ والی، لوگ اولادوں کو ترسا کرتے ہیں، تو نے پلی پلائی اولاد کو بجائے سینے سے لگانے کے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ عورت رونے لگی، کہنے لگی اصل قصور میرے بھائیوں کا ہے، میرا شوہر فوت ہو گیا، یہ بچہ کہیں اور پلا تھا، تو میرے شوہر نے جائیداد چھوڑی ہے بہت ساری، اب میرے بھائی میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو میں اپنا بیٹا مان لوں ساری جائیداد بیٹے کو مل جائے گی، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا بیٹے سے انکار کر دے، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، لہذا یہ جائیداد بھی مل جائے، اگلی جگہ شادی بھی ہو جائے۔ کیسا فیصلہ کیا؟ لوگوں نے سوال کیا اے علی، عجیب فیصلہ، آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ فرمانے لگے کہ اس کے سوا میرے پاس چارہ کوئی تھا ہی نہیں کہ میں ان کا نکاح پڑھاؤں۔ اگر اس نے نکاح قبول کر لیا، چاہے تھوڑی دیر میں طلاق دے دے، الگ ہو جائیں گے، اگر نکاح قبول نہیں کیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ماں ہے، اس نے نکاح قبول نہیں کیا تو پتہ چل گیا یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑی علم کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، ایسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اور یہی علم اللہ نے انہی کے خون کے ذریعے حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی بڑی گہرائی کے ساتھ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر رب کائنات نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر علم عطا فرمایا تھا، کئی سارے علماء اور دینی مدارس کے طلباء بیٹھے ہیں، یہ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو۔ ہمارے مدارس میں ایک علم کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں علم الصرف، اور ایک ہے علم النحو۔ علم صرف کے بانی بھی حضرت علی ہے اور علم نحو کے بانی بھی حضرت علی المرتضیٰ۔ شہر علم کے تاجدار تو ہے ہی، حضور نے خود فرمایا شہر علم کے تاجدار تو ہے ہی، رب کائنات نے علم صرف کا بھی بانی بنایا، علم نحو کا بھی بانی بنایا۔ اور ہمارے یہاں 4 سلسلے چلتے ہیں، 4 سلسلے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ اولیاء کی جماعت کے سلسلے ہیں، سارے اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان تمام 4 سلسلوں کے بانی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی میں نقشبندی ہوں کیونکہ ہمارے پیر و مرشد نقشبندی، آپ میں سے کسی کے پیر و مرشد سہروردی، کسی کے چشتی، کسی کے قادری، ہم سب کے سب جن پیروں کے مرید ہیں، ہم سب کے پیر و مرشد علی المرتضیٰ کے مرید ہیں، علی المرتضیٰ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی،
سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سہر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے۔ رب کائنات نے آج کے دور کے جتنے اولیاء، جتنے قطب، جتنے ابدال، جتنے غوث، قیامت تک جتنے بھی یہ اللہ والے آئیں گے، سہر وردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، تمام کے تمام کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا ہے۔ چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ تکبیر۔ رب کائنات نے بڑا علم عطا فرمایا کہ قیامت تک جتنے یہ علوم صرف کا، نحو کا، دیگر جو ہیں ولایت کا، تصوف کے جتنے بھی علوم چلیں گے، یہ سب کا سب سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہے، انہی کے شاگرد کہلائیں گے۔ پھر پروردگار عالم نے بڑا سخی بنایا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور لوگوں، سخاوت عام طور پر اس آدمی کو سجا کرتی ہے جس کے پاس مال و دولت موجود ہو، جس کے پاس رب کے دیے ہوئے خزانے موجود ہو، لاکھوں کروڑوں درہم موجود ہو، دینار موجود ہو، بے شمار دولت کا مالک ہو، وہ آدمی سخاوت کرتا ہوا سجا کرتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے شیر خدا کو گو کے پیسہ نہ دیا، مال نہ دیا، دولت نہ دیا، 2 ٹائم کی جو روٹی ملا کرتی تھی اس روٹی میں سے بچا کر ہی سخاوت کے دریا بہا دیا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعوں میں آپ کو میں نے سنایا بھی تھا واقعہ کہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ ایک دن شیر خدا نے روزہ رکھا، مزدوری کی، روٹیاں چند بنی، شام کو دسترخوان لگا کر کے بیٹھ گئے۔ دروازے پہ کسی نے سوال کر دیا، یتیم ہوں، غریب ہوں، مستحق ہوں، اللہ کے نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دسترخوان سارا اٹھایا، اس کو دے دیا، 2 کھجوریں کھا کے پانی پی کے روزہ افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ اگلے روز بھی روزہ رکھ لیا، اگلے دن مزدوری کی، چند آٹے کی روٹیوں کے لیے چند پیسے مل گئے، روٹیاں بنا لی۔ شام کا ٹائم ہو گیا، اپنے سامنے روٹیاں لے کر دسترخوان لگا کر کے بیٹھ گئے۔ آج تو میں رج کے کھاؤں گا، رب کا شکر ادا کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے دستک دے دی، مسکینوں، غریبوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، رب کے نام پر کھانے کا، روٹی کا سوال کرتا ہوں۔ سارا دسترخوان اٹھایا، اس سوالی کی گود میں ڈال دیا، لے جا، میرا اللہ وارث ہے، تیرا پیٹ بھر جائے، تیرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا دن آ گیا، یوں ہی روزہ ہے، روزے کی حالت میں کیا مزدوری کریں گے؟ تھوڑی سی مزدوری ملی، روٹیاں بنی، سامنے رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ دروازے پہ دستک ہو گئی، آج ہی قید سے چھوٹ کر آیا ہوں، قیدی تھا، ابھی کمایا کوئی نہیں تو کھاؤں کہاں سے؟ اللہ کے نام پر میری ضرورت پوری کر دو، اللہ کے نام پر روٹی کا سوال کرتا ہوں، کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ تیسرا دن آ گیا، بھوک کی حالت ہے، فاقوں کی حالت ہے،
روزے کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، انہوں نے تیسرے دن کا سارا کھانا اٹھا کر اس قیدی کی جھولی میں ڈال دیا۔ میرا اللہ وارث ہے، جا لے جا، تو کھانا کھا لے۔ ادھر امام الانبیاء پر قرآن نازل ہو گیا، فرمایا اللہ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے میرے نبی مبارک ہو، تمہارے صحابہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں 3 دن کی بھوک اور پھاکے برداشت کرتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی فقیر کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدیوں کو دے دیتے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہ قرآن مجید کی آیت شیر خدا علی المرتضیٰ کی عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن گزر گئے، کھجور اور پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کھجور پانی سے افطار کر رہے ہیں، روٹی اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ میرا جملہ شاید سمجھ میں آیا ہو۔ بڑے بڑے سخی صحابہ تھے، بڑا بڑا مال انہوں نے خرچ کیا، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہوں، اس میں سے 10,000 دے دیے، 10,000 قیمت تو بڑی ہے لیکن قربانی چھوٹی ہے۔ ایک کے پاس ہو ہی 2 روٹیاں وہی اٹھا کے دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غریب آدمی ہو اور سخی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے مال دیا ہی کیا ہے، شکوہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے یہ جو رنگ برنگے صحابہ اکرام جو عطا فرمائے نا، پھولوں کا گلدستہ یہ جو عطا فرمایا، کوئی مالدار، کوئی سونا، کوئی کالا، کوئی چٹا، کوئی خوبصورت، کوئی سردار، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی غلام، کوئی غلام ابن غلام، یہ جو سب عطا فرمائے یہ ہمیں دکھانے کے لیے اگر امیر ہو ابو بکر صدیق عثمان غنی کی طرح خرچ کرو، اگر غریب ہو علی المرتضیٰ کی طرح اپنا دسترخوان لپیٹ کے دے دو۔ ایک دن روزہ رکھا اور مزدوری کی تو 5-6 روٹیاں بنی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، ایک شہزادے حضرت حسن کو دی، ایک حسین کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اپنے سامنے رکھی، ایک ان کی نوکرانی باندھی خادمہ تھی حضرت فضہ، اس کو دے دی۔ اب بیٹھے انتظار میں کہ روزہ کھلے گا۔ اللہ کی شان، سوالی نے سوال کر دیا، رب کے نام پہ روٹی مانگتا ہوں، رب کے نام پہ روٹی مانگتا ہوں۔ شیر خدا نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بیٹے، اپنے شہزادے حضرت حسین کو دی کہ لو یہ میری روٹی اس فقیر کو سائل کو دے آؤ، میں ایسے گزارا کر لوں گا، تم لوگ اپنی اپنی کھا لینا، تم اپنی کھا لینا۔ جھولی میں ڈال دی ہوں۔ جب وہ لے کے چلنے لگے تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، بیٹا جب تمہارے ابا نے دے دی تو میں کھا کے کیا کروں گی، لو میری بھی لیتے جاؤ، یہ بھی لیتے جاؤ۔ دونوں کی لے لی، چل پڑے۔ جب چلنے لگے حضرت حسن نے فرمایا، او میرے بھائی جب ابا اماں سخی ہیں تو میں بھی تو انہی کا نمک خوار ہوں، انہی کا تربیت یافتہ ہوں، بھائی لے میری روٹی بھی لے جاؤ۔ 3 روٹیاں جھولی میں۔ اب حضرت حسین اپنی روٹی کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ابا کی طرف بھی دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابا کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، او میرے شہزادے میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ عرض کرنے لگے، ابا جان جب آپ بھی سخی ہیں، میری اماں بھی سخی ہے، میرا بھائی بھی رب کے نام پر آج اپنی روٹی قربان کر رہا ہے، میں اجازت لینا چاہتا ہوں، مجھ ننھے بچے کو بھی اجازت دو، میں بھی اپنی روٹی رب کے نام پر قربان کر دوں۔ ابا نے کہا، او میرے بیٹے جب رب کے نام پر قربان کرنا ہو کسی سے پوچھا نہیں کرتے، قربانی دے دیا کرتے ہیں۔
حضرت حسین نے اپنی روٹی بھی اٹھا کر جھولی میں ڈال لی، سوالی کی طرف چلنے لگے۔ حضرت فضہ جو ان کی غلام ہے، خدمت گزار ہے، ان کی باندھی ہے، اس نے اپنی روٹی بھی اٹھا کر کے دے دی۔ اور شہزادہ رسول، نواسہ رسول، اگر نبی کا خاندان سخی ہے، نبی کی اولاد سخی ہے، تو لوگ قیامت تک یہ واقعات پڑھیں گے، لے مجھ غریب کی روٹی بھی لے جا۔ لوگوں کو پتہ چلے صرف اہل بیت ہی سخی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خدمت گزار اور خادمہ بھی بڑی سخی ہوتی ہیں۔ اور واقعی حقیقت بات ہے، اہل بیت خاندان جو ہے نا، اہل بیت سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے خاندان کو، اور نبی کی اولاد کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ جب ہمارے نبی سخی تو نبی کی اولاد بھی سخی، اور نبی کی خدمت گزار اور نبی کی اولاد کے خدمت گزار بھی ہمیشہ سخی ہی ہوا کرتے ہیں۔ دو آدمی کہیں کھڑے تھے، اسی زمانے کی بات ہے، ان میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ ایک کہنے لگا کہ بنو امیہ خاندان بڑے سخی ہیں، ایک نے کہا اہل بیت بڑے سخی ہیں، ایک نے کہا اہل بیت بڑے سخی ہیں۔ اس نے کہا آ جاؤ پھر، میں بنو امیہ کی طرف جاتا ہوں، تم اہل بیت کی طرف جاؤ، اور ایسے ہی جھوٹا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، کچھ اللہ کے نام پہ دو، ہماری ضرورت پوری کرو، دیکھو زیادہ کون لے کے آتا۔ ایسے ہی ایک ہیلا کیا، بہانہ بنایا، وہ اپنے طرفداروں کی طرف چلا گیا، یہ ادھر چلا گیا، وہ گیا بنو امیہ کی طرف۔ ظاہر ہے تمام صحابہ ان کی اولاد سخی، وہ 10 دروازوں پہ گیا، سب نے 10-10 ہزار دیے، 10 دروازوں سے وہ 1,00,000 روپے لے کر کے آیا۔ اور جو آدمی اہل بیت کا محب تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر آ گیا اور آ کر کے سوال کر دیا، غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، رب کے نام پر سوال کرتا ہوں، آپ سخی گھرانہ ہو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ انہوں نے 1,00,000 درہم نکال کر تھیلی بنا کر کے دے دی۔ اس کے بعد یہ حضرت حسن کے دروازے پر آ گئے، آ کر کے یہی سوال کر دیا، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، رب کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی 1,00,000 درہم نکال کر کے دے دیے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے دروازے پر آ گئے، ان سے بھی سوال کر دیا، رب کے نام پر سوال کرتا ہوں، غریب ہوں، مجبور ہوں، انہوں نے بھی 1,00,000 دے دیا۔ یہ 3,00,000 لے کر آ گئے۔ آپس میں جب موازنہ ہوا، پتا چلا یہ 10 دروازوں پہ گیا تو 1,00,000 لایا، یہ 3 دروازوں سے 3,00,000 لے آیا۔ اس نے مان لیا بھی آج میری سمجھ میں آ گئی، نبی کا خاندان بڑا سخی ہوا کرتا ہے، اہل بیت کو اللہ نے بڑا سخی بنایا ہے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا آزمائش تو ہو گئی، ہمیں ضرورت نہ تھی، ضرورت تو نہیں تھی، آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا، لہذا جاؤ اپنے اپنے طرف چلے جاؤ، انہی دروازوں پہ جا کر انہیں ساری بات بتا کر ان کا پیسہ واپس کراؤ۔ یہ بنو امیہ کے دروازوں پہ گیا، پہلے دروازے پہ گیا، ضرورت نہیں تھی، ہم نے یوں آزمانا چاہا، لہذا اپنا پیسہ لے لو، انہوں نے لے لیا، دوسرے نے لے لیا، 10 کے 10 نے واپس لے لیا۔ یہ اہل بیت کا محب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر آ گیا اور آ کر کے صدا بلند کر دی، او عبداللہ، ہمیں ضرورت تو نہیں تھی، مجھے حاجت تو نہیں تھی، آزمائش کرنا چاہتے تھے، میں ضرورت مند کوئی نہیں، لہذا مہربانی کرو، یہ اپنی دولت، اپنا پیسہ واپس لے لو۔ اندر سے آواز آئی، ہم نبی کا خاندان ہے،
ہم سخی لوگ ہیں، ہمارے گھر سے جو چیز چلی جاتی ہے ہم دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے، رب کے نام پر مال دے دے واپس نہیں لیا کرتے، رب کے نام پر اولاد دے دے واپس نہیں لیا کرتے۔ جا کر دیکھ لینا، حضرت حسین نے اپنی جان دے دی، ہم نے رب سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اہل بیت خاندان واقعی بڑے سخی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، رب کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا علم بھی عطا فرمایا، بڑا فقیہ بھی بنایا، فیصلے بھی بڑے اعلیٰ کیا کرتے تھے، سخاوت بھی بڑی اعلیٰ، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کام کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال آپ میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی اہل بیت بھی بیٹھا ہو پسند نہیں کرے گا، کوئی نبی کا خاندان بھی بیٹھا ہو پسند نہیں کرے گا۔ جو پسند حضرت علی المرتضیٰ نے بتلائی، فرماتے ہیں مجھے ایک کام تو یہ پسند ہے، الخدمت للضعیف، میرے در پہ سوالی آ جائے، مہمان آ جائے، میں اپنا مال لٹاتا رہوں، رب کے نام پر، رب کے بندوں پر مال خرچ کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اگلی پسند تو اس سے بھی بڑی سخت، اس سے بھی بڑی سخت، جو برداشت نہ ہو، فرمایا مجھے اگلی بات یہ پسند ہے، وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، ہر وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہو، کفر کو للکارتا رہوں، کفر کو پچھاڑتا رہوں، کفر کی جڑیں اکھیڑتا رہوں، کفر کو زمین سے ختم کر کے رکھ دوں، یہ میری پسند ہے۔ اور اگلی پسند اس سے بھی بڑی زبردست کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، ہم لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو۔ فرمایا یہ کام مجھے بڑا پسند ہے، وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ، مولا مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بڑا پسند ہے۔ گرمیاں آتی ہیں نا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ یا اللہ روزوں کو یہ اپریل مئی جون میں سے اٹھا کے دسمبر میں پھینک دے، روزے رکھوا کے پھر دوبارہ اگست میں ڈال دینا ہمیں۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے سردیوں کے ہوں، چھوٹے سے ہوں، راتیں لمبی ہوں، خراٹے لیں، ساری رات سوئیں، مزہ آئے، لیکن فرما رہے ہیں آقا میری یہ پسند ہے، وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ، گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ چند روز قبل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ مجاہد آدمی تھے، مجاہد۔ گرمیوں میں پتلا گرمیوں کا کپڑا پہنو گے تو سکون آئے گا نا، سکون آ گئی تو نیند آ گئی، نیند آ گئی تو سو گئے، کفر چاہے چڑھ کے آ جائے، ہم سو نہیں رہے، کفر آ نہیں رہا، تو اس لیے گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تاکہ یہ کھردرا کپڑا مجھے کاٹتا رہے، چین نہ آئے، تلوار لے کے میں کفر کو للکارتا رہوں، پچھاڑتا رہوں، ختم کرتا رہوں۔ اور سردیوں میں گرمیوں کے نرم باریک کپڑے پہنتے تاکہ سردی مجھے آرام نہ لینے دے، میں تلوار اٹھاؤں اور پہنچ جاؤں۔ کیا کہنے، ایسے ہی شیر خدا کا لقب نہیں ملا، ایسے ہی علی کو مرتضیٰ کا لقب نہیں ملا، ایسے ہی امام الانبیاء نے کرم اللہ وجہہ نہیں فرمایا، ایسے ہی شیر خدا نہیں فرمایا، کوئی خوبی تھی تو فرمایا۔ ہاں ایک دو خوبیاں نہیں، خوبیوں کے انبار لگے پڑے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ جدھر سے دیکھو آپ کو عظیم نظر آئیں گے، خوبیوں میں لت پت اور پورے ہوئے نظر آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام صحابہ سمیت ہم لوگ بھی علوی بنے۔ ہم نسب میں حسب میں تو نہیں بن سکتے، حسب نسب میں تو نہیں بن سکتے، لیکن کردار میں علوی بنے، شیر خدا کا کردار اپنائیں، جرت پیدا کریں،
ہمت پیدا کریں، علم بھی حاصل کریں، فیصلے کی قوت بھی حاصل کریں۔ آج اتنی سی بات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بیٹھے ہو نا جی، پوچھو کیا کریں، کر لو جی، جیسے کرنا کر لو، دیکھ لو جی، بڑا بہترین آج کل جملہ چلتا، دیکھ لو۔ جب اگلا دیکھ لے پھر کہتے ہیں یہ کیوں کیا؟ او بھئی تو نہیں تو کہا تھا کہ دیکھ لے، اب میں نے دیکھ لیا تو اب ناراض کیوں ہوتا؟ اتنی سی ہمارے اندر جو ہے وہ قوت فیصلہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تاریخ کے ابواب کو پڑھا کرو، سنا کرو، اپنی اولاد کو سنایا کرو، تاکہ جرت اور بہادری ہمارے اندر پیدا ہو۔ اولاد کو سنائیں گے تو اولاد سن سن کے یہ کردار، یہ باتیں وہ اپنائے گی۔ وہ ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا جی گھروں میں بھی تعلیم ہونی چاہیے، تو گھر میں تعلیم ہو رہی تھی۔ واقعہ پڑھ کے سنایا کہ حضرت بلال حبشی کو جو اس کا آقا تھا وہ ریت پہ لٹا دیتا، ادھر سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا، گلے پہ پاؤں رکھ دیتا، اور نیچے سے پھر بھی حضرت بلال احد احد کا نعرہ بلند کرتے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، تعلیم کے بعد، انہوں نے دیکھا گھر کے 2 بچے غائب ہیں، 2 بچے نہیں ہیں۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کسی پیچھے گیلری میں گئے، کیا دیکھتے ہیں نیچے مٹی ڈالی ہوئی ہے، ایک بچے کو نیچے لٹایا ہوا ہے، یہاں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور پاؤں رکھا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ چھوڑ دے احد احد، نیچے والا کہتا ہے احد احد احد۔ وہ بچے نقل کر رہے ہیں، تازہ سن کے تازہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحابہ، اہل بیت، شان حضرت علی، ان کی قربانی، ان کی سخاوت، ان کا علم، یہ باتیں سکھائیں گے تو ضد کریں گے کہ ہمارے اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کریں گے ہمیں بھی علم پڑھاؤ، ہمیں بھی یہ سارے معاملات سکھاؤ۔ اس لیے ایام کی مناسبت سے گفتگو اس لیے کی جاتی ہے، خود بھی ہم سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔